السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ کتنا پیارا ایک قومی نغمہ جو ہے اس کی آواز آ رہی ہے جی۔ آپ سب بھی گا رہے ہیں ساتھ، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ ایک پرچم کا نغمہ ہے اور ہم نے ایک بہت پیارا سا پرچم بنایا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم سب پرچم بنائیں گے اور کلرس کریں گے ان کے اندر۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ گانا، یہ پرچم، اس کا کیا تعلق ہے ہماری کہانی سے۔ تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل اور قسط، یہ اس کہانی کا نام ہے۔ عدل کا لفظ تو شاید آپ کے لیے ایک نیا نہیں ہوگا، کیونکہ کتنے عادل بادشاہوں کی کہانیاں آپ اب تک سن چکے ہیں۔ اور قسط کا جو لفظ ہے آپ نے سنا ہوگا۔ ہاں، سب سے جو کامن ایک چیز میں آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں، قسط وار۔ آج کون سی قسط ہے؟ کسی ڈرامے کی، ناول کی، کسی بھی پروگرام کی، تو قسط۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری کہانی میں کیا ان کا تعلق ہے۔ چلیں جی، یہ دیکھیں، عدل اور قسط۔ 14 اگست کی تیاری بہت زور شور سے ہو رہی تھی، یعنی ہماری کہانی میں بھی 14 اگست کے متعلق کچھ واقعہ ہے۔ محلے کے سب بچے اور بڑے اپنے اپنے گھروں، گلیوں اور محلوں کو خوب سے خوب تر سجانے میں مصروف تھے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا سجایا ہے جی۔ آپ نے بھی سجایا ہے جی، جھنڈے بھی، جھنڈیاں بھی۔ بہت پیاری بات ہے، بہت ہی پیاری بات ہے اپنے وطن کے لیے۔ تو یہ احمد اور فاطمہ بھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے گھر کو سجا کر فارغ ہوئے۔ یہ فاطمہ اور یہ احمد، رات ہو چکی تھی اور دونوں کل صبح کا سوچ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ کس لیے خوش ہو رہے تھے پتہ چلتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے انہوں نے اپنے جھنڈے سیٹ کر کے رکھ دیے۔ خوش اس لیے ہو رہے تھے کہ صبح تقریباً 10 بجے سب بچوں نے مل کر جلوس نکالنے کا پروگرام بنایا تھا۔ بھائی واہ، جلوس! پاکستان زندہ باد، زندہ باد! احمد اور فاطمہ نے اپنے اپنے ریشمی اور بڑے سائز کے جھنڈوں کو پیار سے دیکھا۔ جیسے ہمارا بھی پیارا سے جھنڈا ہے، ہم بھی پیار سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ اچانک فاطمہ کو خیال آیا اور وہ احمد سے بولی، بھائی ہم کیسے بھول گئے؟ احمد نے کہا، کیا رہ گیا اب؟ بھائی بڑے بچوں کی تو تیاری پوری ہے، مگر چھوٹے نبیل اور اس جیسے باقی بچے تو یہ بڑے جھنڈے نہیں اٹھا سکتے۔ اب دیکھیے کتنی پریشانی فاطمہ کے چہرے پر، کیونکہ وہ ساری چیزیں ارینج کر رہی تھی۔ بڑے جھنڈے چھوٹے بچے نہیں اٹھا سکیں گے، ان کے لیے تو چھوٹے سائز کے جھنڈے ہونے چاہیے۔ اب وہ سو چکے تھے، لہٰذا بازار تو جا نہیں سکتے تھے۔ احمد اور فاطمہ دونوں کچھ پریشان ہو گئے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسی سچویشن آپ کے ساتھ ہو رہی ہو تو ظاہر ہے ہم بھی پریشان ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ پریشانی کا حل بھی تو ڈھونڈنا ہے۔ فاطمہ خوشی سے بولی، آئیڈیا! اور جلدی سے الماری میں سے کچھ نکال لائی۔ بھائی لگتا ہے امی باورچی خانے میں ہے، تو امی سے وہ باربیکیو والی سٹکس تو لے آؤ۔ باربیکیو کی سٹکس؟ وہ کیوں اور اس وقت؟ پلیز پلیز بھائی تم لے تو آؤ، میں بتاتی ہوں۔ اب جتنی دیر میں احمد سٹکس لے کر فاطمہ کے پاس پہنچا تو فاطمہ نے کاغذ کے درمیانے سائز کی کئی جھنڈیاں کمرے میں پھیلائی ہوئی تھیں۔ بولی، بھائی یہ لو گلو سٹک۔ یہ دیکھیں اس نے گلو سٹک دی، یہ سٹکس لے کے آیا، اور تم ہر جھنڈی کے اس حصے پر گوند لگاتے جاؤ اور میں ان ڈنڈیوں پر انہیں چپکا دوں گی۔ واہ واہ، واٹ این آئیڈیا! یہ دیکھو اس نے پہلے سے نکالی ہوئی تھی چھوٹے سائز کی جھنڈیاں جو ہم ڈیکوریشن کے لیے یوز کرتے ہیں اپنے گھروں پہ، ایک دھاگے کی سٹرنگ کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اتنے میں امی بھی آ گئیں اور سب نے مل کر کئی جھنڈے تیار کر لیے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ امی بھی بہت خوش ہو گئے۔ دیکھیے انہوں نے مل کے جب چپکایا تو وہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں جو ہیں انہوں نے جھنڈے کی صورت اختیار کر لی۔ بھائی ویری گڈ، گڈ، ویل ڈن فاطمہ۔
امی بولی، بیٹا احمد اور فاطمہ، مجھے فخر ہے تم دونوں پر، تم نے انصاف کے ساتھ ساتھ قسط بھی قائم کر دی۔ اللہ جی کو بہت پسند ہے کہ سب کو ان کے حقوق ملے۔ بیٹا، ہر انسان کو دوسرے کی مدد کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بچوں، انصاف کا اصول ہے کہ مدد سب کی ہو، اور قسط کا اصول ہے کہ مدد ضرورت کو پورا کرے۔ ضرورتیں سب کی مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا مدد بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ چلیں مل کے سوچتے ہیں، کیا کبھی آپ کو انصاف اور قسط کے اصول پر کچھ کرنے کا موقع ملا؟ یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ کچھ دیکھتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹی ہے۔ یہ یہ فاطمہ اور یہ اس کا بھائی احمد۔ واو! جی فاطمہ، بولو، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ اچھا، فاطمہ ہمارے لیے ایک میسج لے کے آئی ہے۔ عدل، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ عدل کے کیا معنی ہے۔ عدل کے معنی ہے جب کہیں مدد کرنے یا کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کا معاملہ پیش آ جائے تو سب کی مدد کی جائے۔ عدل برابری کے اصول پر کیا جاتا ہے۔ واو! اس نے مثلا مثال بھی دے رہی ہے۔ ہماری اسی کہانی میں فاطمہ اور احمد نے محلے کے سب بچوں کو جلوس میں شرکت کے لیے بلایا تھا۔ یہ عدل اور برابری کی بات تھی۔ ویل سیڈ فاطمہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ کیا ہے، احمد جو ہے وہ ہمیں قسط کے بارے میں بتا رہا ہے۔ جب فاطمہ اور احمد کو چھوٹے بچوں کا خیال آیا تو یہاں برابری نہیں تھی، بلکہ ہر ایک کی مخصوص ضرورت کا سوچا انہوں نے۔ اسی لیے انہوں نے چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹے جھنڈے تیار کر لیے۔ یہ قسط کہلائے گی۔ ویری گڈ احمد، ویل ڈن فاطمہ۔ اوہ ہو، یہ پیاری سی دعا بھی ہمارے لیے لائے ہیں۔ تو چلیں آج سب مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ جی ہمیں ہمیشہ مدد کرنے والا بنانا، ہماری مدد سے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، آمین۔ تو یوں ہماری کہانی اب ہوئی ختم۔